انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم کی مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں مصطفیٰ جاوید، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ نہیں ماشاء صاحب ایک بار میں سے کرتے ہیں دونوں بچوں کی بات ہوتی ہے، سب اچھا ہے ماشاء اللہ، دونوں ڈبوں کے من کا سوائی کی بات کرتی ہے، سوائی کی کم کرے ڈبوں کی بات آواز بڑھائے پیکو کم کرے اور جائے یہاں تک سیدھی ہماری کھولے سوائی کی آواز کم کرتے رب فرماتا ہے بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں رہا، اور 10 سال کے طویل عرصے مجھ سے خامیاں بھی ہوئی، غلطیاں بھی ہوئی، مگر 10 سال میں کبھی مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا مصطفیٰ جان رحمت۔ آپ انسان کتنے ہی اچھے اخلاق کا مالک تو ہو، ادھر کا بات سب برابر ہو گیا، اسی لیے دیکھا جائے یہ دونوں کا دو کا برابر نہیں، اور ایکو کم کر دیا تو کم کر دیا آواز بہت بڑی سیدھی مانگے تو ہوگا سب لأتمم مکارم الاخلاق، نبی فرماتے ہیں کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تم کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، قسم شب انکار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور 10 سال میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، مگر کبھی مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ اس کا ایکو کم کر دیا آواز میں آپ سمجھ نہیں پا رہے، یہ سیکنڈ صحیح سیکنڈ ہے، ساؤنڈ بہت ہوتا ہے، ایکو کم کرے، جو بار بار جو ڈبل آواز ہو رہی ہے اس کو کم کرے، اور آواز بڑھا دیجیے، آواز بڑھا دیجیے، دو آواز کرتے جاتے اسی کی آواز، ہیلو ہیلو، ٹھیک۔ انس بن مالک کہتے ٹھیک ہے 10 سال میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور 10 سال میں کبھی بھی مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خامیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کام خراب ہو جاتے ہیں، مالک کتنے ہی عمدہ اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو، وہ غصہ نہ کرے، وہ پیار سے پوچھ لیتا ہے یار یہ کام کیسے بگڑ گیا، یہ کام کیسے خراب ہو گیا، یہ خامی کیسے ہو گئی، یہ غلطی کیسے ہو گئی، انسان پیار سے پوچھ لیتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی، 10 سال میں مجھ سے خامیاں بھی ہوئی، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی مجھ سے کیا اور کیوں کے الفاظ تک ادا نہیں فرمائے۔
کیا اخلاق ہے مصطفیٰ جانی رحمت کا. قسم خدا کی میرے سرکار کے تقدس کا جواب نہیں, میرے سرکار کی عظمت کا جواب نہیں, میرے سرکار کی شان کا جواب نہیں. کیا شان ہے میرے نبی کی. آئیے دیکھیے, جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو قریش کے بڑے بڑے سردار نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکائے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ وہ ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے حتی الامکان کوششیں کی. یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے میرے سرکار کی شان میں گستاخیاں کی, مصطفیٰ جان رحمت کو برا بھلا کہا, میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی, جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا, جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے. آج یہ ظالم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ یعنی مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں تھے. نبی پاک علیہ السلام کے غلام انتظار میں ہے کہ یا نبی ایک اشارہ فرما دے اور ابھی ہم ان ظالموں کی گردنیں کاٹ دیں, نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیں. نبی ایک اشارہ کر دیں, ابھی ہم ان کی گردنوں کو نبی پاک کے قدموں میں کاٹ کے ڈال دیں. اللہ اکبر. سرکار کے صحابہ انتظار میں ہے, مگر ایسے کے مسلمانوں قربان جائیے نبی پاک کے اعلیٰ اخلاق پر. میرے سرکار نے اس وقت میں اپنے اعلیٰ اخلاق کا, اپنے بلند اخلاق کا کیسا دائمی اور عالمگیر نمونہ ساری دنیا کے لیے قائم فرما دیا. میرے سرکار نے ان دشمنوں سے کہا, اے لوگوں آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. جب نبی پاک علیہ السلام کی زبانیت سے ظالموں نے جملے سنے, جب نبی پاک کے ازامداد نے کلیمانہ کو دیکھا, نبی کے قدموں میں آ گئے, جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, تبھی تو شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں کہ دل میں گھر کرتا ہے آگا کے تیرا شیریں سخن ہے, میرے شیریں سخن شعلہ تیری گفتار کا, ظلمت مرکز کا اندیشہ ہو کیوں, نوری مجھے قلب میں ہے جملے جلوہ جمال. یار اے سمرہ باقی مسلمان, کیا یہی